بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے بہت ہی انوکھے انداز میں اور بہت ہی اہم معلومات لے کر آئے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو ایسی معلومات نہ سنی ہوگی، نہ کسی کتاب میں آپ نے پڑھی ہوگی، نہ کسی چینل پر آپ نے اس کو دیکھا ہوگا۔ یہ بہت ہی اہم معلومات ہے اور اس موضوع کو، اس ٹاپک کا ہم نے نام رکھا ہے جنتی لاٹھی۔ تو ناظرین محترم، اس جنتی لاٹھی کی مزید ڈیٹیل، مزید تفصیل سننے سے پہلے ہمارے اس چینل ریاست آف اسلام کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی ایسی اہم معلومات آپ کے ذریعے سے پہنچے۔ جی ناظرین محترم، اب ہم چلتے ہیں اس جنتی لاٹھی کی تفصیل میں۔ یہ لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ مقدس لاٹھی ہے جس کو عصائے موسیٰ کہتے ہیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہوتا تھا، جو عصا ہوتا تھا، اس کو کہتے ہیں جنتی لاٹھی۔ اس کو حضرت موسیٰ کا عصا بھی کہتے ہیں۔ اس کے ذریعے آپ کے بہت سے ان معجزات کا ظہور ہوا جن کو قرآن مجید نے مختلف عنوانوں کے ساتھ بار بار بیان فرمایا ہے۔ ناظرین محترم، اس مقدس لاٹھی کی تاریخ بہت قدیم ہے جو اپنے دامن میں سینکڑوں ان تاریخی واقعات کو سمیٹے ہوئے ہے جن میں عبرتوں اور نصیحتوں کے ہزاروں نشانات ستاروں کی طرح جگمگا رہے ہیں، جن سے اہل نظر کو بصیرت کی روشنی اور ہدایت کا نور ملتا ہے۔ ناظرین محترم، یہ لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد برابر 10 ہاتھ لمبی تھی اور اس کے سر پر 2 شاخیں تھیں جو رات میں مشعل کی طرح، موم بتی کی طرح، مشعل کی طرح روشن ہو جایا کرتی تھی۔ یہ جنت کے درخت پیلو کی لکڑی سے بنائی گئی تھی اور اس کو حضرت آدم علیہ السلام، جب اللہ نے آپ کو جنت سے نیچے اتارا تو بہشت سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ اور ناظرین محترم، حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ایک اور بھی لکڑی تھی، اور بھی عصا تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے عصا کو عود کہتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو عصائے موسیٰ کہتے ہیں یا جنتی لاٹھی کہتے ہیں۔ ناظرین محترم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو عزت والی پیلو کی لکڑی کا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کچھ اور بھی چیزیں جنت سے لے کر آئے تھے۔ ان میں ایک عود کی لکڑی، خوشبودار لکڑی تھی، اس کی بہت ہی پیاری خوشبو تھی۔ نمبر 2، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا یہ پیلو کی لکڑی سے تھا۔ اور نمبر 3، انجیر کی پتیاں۔ نمبر 4، حجر اسود جو مکہ معظمہ میں بیت اللہ شریف میں پتھر نصب کیا گیا ہے۔ جب حجاج کرام حج کرنے جاتے ہیں یا عمرہ کرنے جاتے ہیں تو اس کو بڑی محبت کے ساتھ بوسہ دیتے ہیں۔ اور 5ویں چیز وہ انگوٹھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی تھی، جن میں جو ہاتھ میں پہنتے تھے، یہ 5 چیزیں حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لے کر آئے تھے۔ ناظرین محترم، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ مقدس عصا حضرت انبیاء اکرام علیہم السلام کو یکے بعد دیگرے بطور میراث کے، بطور وراثت کے ملتا رہا۔ ایک نبی سے دوسرے نبی کے ہاتھ میں، دوسرے نبی سے تیسرے نبی کے ہاتھ میں، اسی طرح یہ عصا، یہ جنتی لاٹھی چلتے چلتے حضرت شعیب علیہ السلام کو ملا جو قوم مدین کے نبی تھے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت فرما کر مدین تشریف لے گئے اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی حضرت بی بی صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح فرما دیا اور آپ 10 سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں رہ کر آپ کی بکریاں چراتے رہے۔ اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام نے حکم خداوندی کے مطابق آپ کو یہ مقدس لاٹھی یا مقدس عصا عطا فرمایا۔ ناظرین محترم، پھر جب آپ اپنی زوجہ محترمہ کو ساتھ لے کر مدین سے مصر اپنے وطن کے لیے روانہ ہوئے اور وادی مقدس مقام طویٰ، جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے، وادی مقدس وادی طویٰ میں پہنچے تو اللہ تعالی نے اپنی تجلی سے آپ کو سرفراز فرما کر منصب رسالت کے شرف سے سر بلند فرمایا۔ اس وقت حضرت اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے جس طرح کلام مجید میں ارشاد فرمایا گیا، اللہ تعالی نے اس طرح کلام فرمایا کہ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ۔ اور یہ تیرے دہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا اور یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے رب العلا، یہ میرا عصا ہے، میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اور میں اس میں اور بھی بہت سارے کام اس عصا سے لیتا ہوں، معارب اخرى، اس سے اور دوسرے کام، بہت سارے کام لیتا ہوں۔ تو ناظرین محترم، دوسرے کاموں کی تفسیر میں حضرت علامہ ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ وہ دوسرے کام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عصا سے کرتے تھے وہ کیا تھے؟ فرماتے ہیں کہ اس کو ہاتھ میں لے کر اس کے سہارے چلنا، یہ کام تھا موسیٰ علیہ السلام۔ نمبر 2، اس سے بات چیت کر کے دل بہلانا، یعنی وہ عصا کو اللہ تعالیٰ نے زبان بھی عطا کی تھی، وہ عصا اتنی برکت والا تھا، اتنی مقدس تھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بول کر بات چیت بھی کرتا تھا۔ نمبر 3، اس عصا میں یہ بھی خاصیت تھی کہ دن میں اس کا درخت بن جاتا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے سائے میں بیٹھتے تھے۔ نمبر 4، اس عصا میں یہ بھی خصوصیت تھی کہ رات میں اس کی دونوں شاخیں جو اس کے سر کے اوپر تھی، اس کی دونوں شاخوں کا روشن ہو کر آپ کو روشنی دینا، یعنی وہ رات کو روشن ہو جاتی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان شاخوں کی روشنی میں چلتے تھے۔ نمبر 5، اس سے دشمنوں، درندوں اور سانپوں، بچھوں کو مارنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی سہولت دیتا تھا یہ عصا۔ اور نمبر 6، کنویں میں سے پانی بھرنے کے وقت اس کا رسی بن جانا، یعنی وہ عصا رسی بن جاتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عصا سے کنویں میں سے لٹکا کر پانی بھرتے تھے اور اس کی دونوں شاخوں کا ڈول بن جانا۔ سبحان اللہ، میرے رب کی قدرت دیکھیے کہ کنویں میں سے پانی بھرنے کے لیے وہ عصا رسی بن جاتا تھا اور اس کی دونوں شاخیں ڈول بن جاتی تھی۔ نمبر 7، بوقت ضرورت اس کا درخت بن کر حسب خواہش پھل بھی دینا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو جو خواہش ہوتی تھی پھل کھانے کی تو وہ اس عصا کو حکم دیتے، وہ عصا ویسا ہی درخت بن جاتا اور اس سے آپ پھل لے لیتے تھے۔ ناظرین محترم، نمبر 8 بھی سنیے، یہ حیران کر دینے والا واقعہ کہ اس کو زمین میں گاڑ دینے سے پانی نکل پڑتا تھا، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام کو پانی کی ضرورت ہوتی تھی تو موسیٰ علیہ السلام اس کو زمین کے اندر گاڑ دیتے تھے تو وہ اس سے ایک چشمہ نکل آتا تھا، تو ٹھنڈا اور میٹھا پانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملتا تھا۔
ناظرین محترم، اس پورے واقعے کی تفصیل آپ تفسیر قرآن مجید کی بہت مشہور زمانہ کتاب مدارک التنزیل کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقدس لاٹھی سے یہ سارے کام لیتے تھے، مگر جب آپ فرعون کے دربار میں ہدایت فرمانے کی غرض سے، تبلیغ کی غرض سے تشریف لے گئے اور اس نے آپ کو جادوگر کہا کر، یعنی اللہ کے نبی کو اس فرعون بدبخت نے جادوگر کہا کر جھٹلایا، تو آپ کے اس عصا کے ذریعے بڑے بڑے معجزات کا ظہور شروع ہو گیا، جن میں سے 3 معجزات کا تذکرہ قرآن مجید نے بار بار فرمایا ہے۔ تو ناظرین محترم، اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ان 3 معجزات کا ذکر کریں گے جو اس عصا نے دکھائے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی، اس عصا کو، اس لکڑی کو، اس جنتی لاٹھی کو، اس پیلو کی لکڑی کو اللہ نے یہ طاقت دی کہ اس سے معجزوں کا ظہور ہوا۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس کا ذکر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔